ایک شخص اسے بڑا شوق تھا کربلا جانے کا، دعا یہی کرتا تھا پروردگار جب بھی کربلا جاؤں واپس نہ آؤں، وہیں موت ہو جائے۔ دیکھیے کیسے کیسے چاہنے والے ہمارے سامنے ایک لیسن بنے ہوئے کہ پروردگار مجھے کربلا پہنچا اور وہیں مجھے موت دے دے، کیونکہ ایسی جگہ جانے کے بعد واپس کون آنا چاہتا ہے۔ دعا کرتا رہا، دعا قبول ہوگی، کربلا پہنچا۔ جب کربلا پہنچا تو اس کے بعد زیارتوں کے بعد قافلہ واپس آنے لگا، اسے بھی واپس آنا پڑا۔ پھر رویا پروردگار مجھے وہاں موت کیوں نہیں آئی، میں وہیں رہ جانا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے پیسے جمع کیے اور طے کر لیا اب کہ جو جاؤں گا تو واپس نہیں آؤں گا، جب تک نہیں آؤں گا تب تک کہ مجھے موت نہ آ جائے۔ تو بہرحال قافلے کے ساتھ گیا، جب قافلہ واپس آ رہا تھا تو کہیں غائب ہو گیا۔ اب یہ لوگ انتظار کرتے رہے ایک دو دن، اس کے بعد قافلہ واپس چلا آیا۔ اس شخص نے، یہ واقعہ وہ ہے کہ جس کو آغا خوئی نے بھی کوٹ کیا ہوا ہے۔ وہاں جانے کے بعد اب اس نے سوچا کہ میں یہیں تو رہ رہا ہوں تو مجھے کچھ نہ کچھ کرنا بھی پڑے گا کھانے پینے کے لیے۔ تو اس نے ایک چھوٹی سی خرمے کی دکان، کھجور کی دکان، کچھ کھجور خریدے اور ایک طرف فٹ پاتھ پہ بیچنے لگا۔ دھیرے دھیرے اللہ اسے ترقی دینے لگا، اس نے ایک چھوٹی سی دکان بنا لی۔ اب یہ خبر ہندوستان میں پھیل گئی کہ وہ گئے، اب آنا ہی نہیں چاہتے۔ تو جو بھی انڈیا سے قافلہ جاتا اس کے ملنے والے اسے ملنے ضرور جاتے، اور جب تک وہ زائر وہاں ہوتے وہ ان کی خدمتیں کرتا۔ ایک بار اچھا اس کی یہ عادت تھی کہ جب دکان کو جانا ہوتا تو سب سے پہلے نکل کے مولا عباس کے حرم پہ جاتا، مولا عباس کے حرم پہ جا کے چومتا، طواف کرتا، طواف کی نماز پڑھتا، زیارت پڑھتا، پھر وہاں سے مولا حسین کے یہاں جاتا، پھر مولا حسین کے یہاں جا کے طواف کرتا، اور اس کے بعد زیارت وغیرہ پڑھ کے پھر دکان کو جاتا، اور جب واپس آتا تو پھر مولا حسین کے یہاں پہلے جاتا، طواف کرتا، زیارت پڑھتا، پھر وہاں سے مولا عباس کے یہاں، کیونکہ دونوں روزے آمنے سامنے اور ایک چھوٹا سا راستہ وہاں سے یہاں تک آنے کے لیے۔ آ کے پھر مولا عباس کے یہاں سے فارغ ہوتا، پھر گھر جاتا۔ ایک دن وہ دکان پہ بیٹھا تھا، نوکر نے آ کے کہا کہ دیکھیے آپ کے کچھ ہندوستانی رشتہ دار آ گئے ہیں، لہذا کچھ گوشت لے کے آئیے جب آتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، میں جب آؤں گا لے کے آ جاؤں گا، انہیں دعوت دے دینا۔ کہا وہ تو ہمارے گھر پہ اترے ہوئے۔ اس نے گوشت خریدا، امام حسین کے ذریعے پہ گیا، طواف کیا، زیارت پڑھی، وہاں سے مولا کے ذریعے پہ آیا، مولا عباس کی، وہاں جا کے زیارت پڑھی، طواف کیا، آ گیا، آ کے گوشت دے دیا۔ اب اس نے اس کو چولہے پہ چڑھایا، کئی گھنٹے ہو گئے لیکن گوشت پکا نہیں۔ بہت توجہ، ایک گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹہ نہیں، یہ پریشان کہ کیا ہو گیا؟ کہ گوشت جیسے کہ ویسا ہے، اس پر آگ کا اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اب مسئلہ علماء کے پاس گیا۔ بھیا سننا ہو تو مولائی کی طرح سنیے۔ علماء کے پاس گیا اور کہا کہ کیا وجہ ہے کہ اس گوشت کو آگ جلا نہیں رہا ہے، اس گوشت کو آگ پکا نہیں رہا ہے؟ تو علماء نے کہا تعجب کی بات ہے، گوشت ہے تو جلنا چاہیے تھا، پکنا چاہیے تھا۔ کہا کہ تو لایا کیسے گوشت؟ کہا کہ پہلے میں حرم حسین پہ گیا، وہاں زیارت کی، گوشت میرے ساتھ تھا، وہاں سے مولا عباس کے گیا، وہاں زیارت کی، اس کے بعد میں لے کے گیا۔ اب علماء نے کہا ارے بھیا جو گوشت حرم حسین اور حرم عباس ہو کے آ جائے اسے آگ کیا جلائے گی؟ اب زائر کی عظمت کو سمجھیے گا، جب گوشت کو آگ نہیں جلا سکتی تو کربلا زیارت کر کے آ جائے۔ دیکھا آپ نے، بڑی عظمت ہے، اہل بیت کی عظمت کو سمجھیں۔ کربلا
کوئی معمولی شے نہیں ہے، اسی لیے کہا ہے نا کہ جو زیارت کر کے آ جائے اسے 70 حج کا ثواب، وہ بھی پاک پیادہ، اور رسول کے ساتھ ان کے قافلے میں رسول کی صحبت میں 70 حج معمولی شے نہیں ہے۔ کعبہ کا احترام اپنی جگہ، کربلا کی اہمیت اپنی جگہ، اس لیے کہ کعبہ کعبہ نہ رہتا اگر حسین نہ ہوتے۔ کعبے کو کعبہ بنا دیا اہل بیت نے، اگر علی پیدا نہ ہوتے تو کوئی سجدہ نہ کرتا ہوتا، حسین بچا نہ لیتے اسلام کو۔ لوگوں کو اعتراض ہوا اس روایت پہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کعبہ اتنی عظیم جگہ ہے، کہا کہ نہیں، کعبہ قبلہ ہے رخ کرنے کے لیے، لیکن کعبے کا کنٹریبیوشن اسلام کے بچانے میں نہیں ہے۔ اسلام بچا ہے کربلا کے بعد، ورنہ یزید نام کا درندہ، یہ اژدہا پورے اسلام کو نگل جاتا۔ حسین نے اصغر کے ایک تبسم سے یزید کے کشتی کو ڈبو دیا۔ تو یاد رکھیے گا، بڑی عظمت ہے اس کی۔ ایک بلندتر صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ وہ خوش نصیب ہے جو کربلا جانے والے ہیں، اور چہلم پہ بھی جائیں گے بہت سے افراد۔ دعا کریں کہ خیریت سے جائیں، خیریت سے آئیں، اور جتنے اس وقت یہاں بیٹھے ہیں مولا سب کو بلا لیں۔ چھٹے امام کے پاس ایک شخص پہنچا، مولا صدقے کی بڑی اہمیت ہے، میں بھی صدقہ نکالنا چاہتا ہوں لیکن میری پاکٹ سدا خالی رہتی ہے، میں کیا کروں؟ دیکھیے اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، کتنا پریکٹیکل مذہب ہے۔ میں صدقہ نکالنا چاہتا ہوں لیکن میری پاکٹ سدا خالی ہے، میں کیا کروں مولا؟ کہ صدقے کا ثواب چاہتا ہے؟ کہ ہاں۔ کہ پیسے نہیں ہے؟ کہ نہیں ہے۔ کہ ضروری نہیں ہے کہ صدقہ پیسوں سے ہی نکالا جائے؟ کہ مولا پھر میں کیا کروں؟ کہ راستے پہ وہ پتھر جو کسی کے ٹھوکر لگنے کا اندیشہ ہو ہٹا دے۔ اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، آتنکواد ہے اسلام، فساد کرتا ہے اسلام۔ اسلام کے ٹیچنگز کو کوئی سمجھے کہ اسلام کی ٹیچنگز کیا ہیں۔ مولا کہتے ہیں راستے سے وہ پتھر ہٹا دے، یہ نہ دیکھ چلنے والا مسلمان ہے یا کافر۔ اگر تو نے وہ پتھر ہٹا دیا تو ایسا ہی ہے جیسے احد کے پہاڑ کے برابر صدقہ نکال دیا۔ اچھا یہ بھی عجیب آدمی تھا، اس نے کہا اگر مولا وہ میں کر نہ سکوں تو؟ دیکھیے ہر دور میں رہے ہیں لوگ طرح طرح کے، اگر میں وہ نہ کر سکا، کہا تو پھر ایسی بات کر دے جس سے کوئی مومن سن کے مسکرا دے۔ اسی لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، کہ اگر تیری بات سے کوئی مومن خوش ہو کے مسکرا دے تو سمجھ لینا کہ احد کے پہاڑ کے برابر سونا تو نے خیرات کر دیا۔ اچھا یہ ان کے لیے ہاں جن کی جیبیں خالی ہے۔ آپ یہ نہ سوچے جیب ہے، اب یہ تو اچھا ہے، مولانا نے اچھی بات کہہ دی، یہاں سے جوک سنایا کریں گے، کسی کو کچھ نہیں دیں گے۔ اب اس نے تیسرا سوال کیا، اگر مولا وہ بھی نہ کر سکوں، راستے کا پتھر ہٹا نہ سکوں، کسی مومن کو خوش نہ کر سکوں تو کیا کروں؟ کہا تو پھر ہم اہل بیت اطہار پہ صلوات پڑھ دینا۔ پھر اس نے سوال کیا مولا اگر یہ بھی نہ کر سکوں؟
تو کہا پھر ہمارے دشمنوں پر دل سے لعنت بھیجنا. اب اس کے بعد کہتا ہے اچھا مولا اگر یہ بھی نہ کر سکوں تو مولا کا جواب سنیے, جو نہ صلوات بھیج سکے, جو نہ لعنت بھیج سکے, خدا اس پہ لعنت کرے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. جیتے رہو. تو عزیزان محترم, عظمت اہل بیت کو سمجھیں. ہم پہ ایک عجیب و غریب الزام ہے, یہ شیعہ ایسے کرتے. پہلے شیعہ کیا ہے, سنی کیا ہے, یہ سمجھیے. کون شیعہ ہے, کون سنی ہے, یہ بھی سمجھ جائیے. جس وقت مولا کائنات کو خلافت آفر کی گئی, بھیا آفر ہی کا لفظ استعمال کرنا پڑے گا کہ مولا خلافت لے لیجئے, تو مولا نے مسکرا کے کہا میرے پاس کب نہ تھی جو لے لوں. دل بولا علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, یا علی میرے مولا, یا علی میرے مولا. کہ میرے پاس تھی کب نہیں جو اب لے لوں. تیرے خلیفہ ماننے نہ ماننے سے علی خلیفہ نہیں بنا. علی کو خلیفہ اس نے بنایا ہے. کہ نہیں مولا پھر بھی وہ جگہ جو ہے خالی ہے, کہ کیوں میرے پاس آ جائے ہو. کہ نہیں ہم پریشان ہو گئے, وہ آئے تھے لیکن ہم سیٹسفائی نہیں ہیں. کہ تب تو کیا چاہتے ہو, کہ ہم بیعت کرنا چاہتے, گھر پہ آئے تھے. کہ بیعت گھر پہ نہ لوں گا, 2 شرط ہے میری. اب مولا شرط رکھ رہے ہیں کہ جو شرط کہو منظور, لیکن آپ خلیفہ بن جائیے. کہ 2 شرط. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس جگہ بیٹھ کے, یعنی مسجد میں بیٹھ کے جہاں رسول بیٹھتے تھے وہاں بیعت لوں گا. دوسری شرط یہ ہے کہ سنت رسول پر چلاؤں گا. مولا کا یہ کہنا اس بات کی دلیل تھی کہ اب تک سنت رسول نہیں تھا. سنت رسول پر چلاؤں گا. کہ ٹھیک ہے. چلے مولا اپنے گھر سے مسجد نبوی کی طرف. اچھا وہاں سچویشن کچھ ایسی تھی کہ ممبر کے جو 4 زینے ہوتے ہیں, 4تھے زینے پہ رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے. رسول اللہ کے بعد جب پہلے آئے کہ وہ رسول اللہ کی جگہ ہے, ہم نہیں بیٹھ سکتے, خلافت لے سکتے ہیں, ہم وہاں نہیں بیٹھتے, پہلے زینے پہ بیٹھے. دوسری روایت سے یہ کہ وہ 3رے زینے پہ بیٹھے. اس کے بعد دوسرے آئے, انہوں نے کہا نہ ہم رسول کی جگہ پہ بیٹھ سکتے ہیں, نہ وہ پہلے کی جگہ پہ بیٹھ سکتے ہیں. دوسرے زینے پہ بیٹھے. پھر تیسرے آئے, انہوں نے بالکل پہلے زینے پہ. کہا کیوں اوپر؟ کا نہیں وہ میری جگہ نہیں. یعنی اعتراف بھی ہے کہ ہم جگہ کے لائق نہیں ہیں. اب اس کے بعد جب علی چلے ہیں تو ایک ہنگامہ تھا لوگوں میں. اب علی کہاں بیٹھیں گے, پہلے پہ, دوسرے پہ یا تیسرے پہ؟ 4تھے کا تصور ہی نہیں تھا. وہ تو رسول کی جگہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا. ابو طالب کا لال ایک مرتبہ ممبر کے سامنے آیا, مسکرا کے ممبر کو دیکھا, پہلے زینے کو رونتا ہوا, دوسرے کو کچلتا ہوا, تیسرے کو پار کرتا ہوا اس جگہ بیٹھا جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے.
لوگوں نے کہا یا علی یہ کیا ہوا؟ کہا وہاں رسول بیٹھتے تھے. ایک مرتبہ علی نے مسکرا کے کہا یہ تو لکڑی کا ممبر ہے، میں وہ ہوں جو رسول کے کندھے پہ سوار آج صبح کی مجلس میں جو تھے جنت آباد میں، ان کے ذہن میں تو یہ بات ہوگی جو میں نے وہاں کہا تھا. میں نے کہا تھا نا کہ ہم پہ یہ اعتراض ہوتا ہے، آج کے پیپر نے بھی سامنے کر دیا کہ آپ سارے صحابہ کو نہیں مانتے جبکہ پورے صحابہ کو ماننا چاہیے. دوسرا یہ کہ آپ ان کو نہیں مانتے جنہیں علی نے اپنی بیٹی دے دی تھی. کون؟ ام کلثوم. ام کلثوم جیسی خاتون کہاں، جس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کسی اور کے لیے. خانوادہ اہل بیت سے باہر دے دے، جن کو سیدہ نے سلام کے لائق نہ سمجھا ہو، جواب سلام کے لائق نہ سمجھا ہو، زندگی بھر گفتگو نہ کی، انہیں مولا نے دیکھیے کسی طریقے سے ذرا بڑھا دیا جائے. لیکن لاجیکلی بھی آپ سوچیں ان کی شادی کب ہوئی؟ اچھا دیکھیے ایک بات یاد آ رہی ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی کم سے کم یہی خیال کرو ان کا نام بھی عین سے ہے، علی کا نام بھی عین سے ہے، کم سے کم عین ہی کا خیال کر لو، انہیں برا بھلا مت کہو. لیکن کیا کہنا، کسی شاعر نے آج سے 50 سال پہلے کہہ دیا عین علی میں، عین فلاں میں عین علی میں اور عین فلاں میں وہ فرق ہے جتنا ہے فرق ہے کا حلال و حرام میں. کوئی کمپیریزن نہیں ہے ان لوگوں میں، ان کے ساتھ کوئی کمپیر نہیں کر سکتا اپنے آپ کو. تو پہلے سچویشن سمجھیے. جناب ام کلثوم کی پیدائش 9 ہجری میں ہوئی اور ان کی شادی بعض روایت سے 16 ہجری، بعض روایت سے 17 ہجری، جو بھی رہی ہو. جب ان کی شادی ہوئی جس ام کلثوم کے ساتھ، وہ یہ ام کلثوم نہیں تھی. بھیا علی نام کے کئی ہوتے ہیں لیکن ہر کوئی حیدر تو نہیں ہو جاتا. عباس نام کے کئی ہوتے ہیں، ہر کوئی علمدار تو نہیں ہو جاتا. تھا ان کا نام بھی ام کلثوم، لیکن یہ والی ام کلثوم نہیں جو علی کے گھرانے کی ہے. جب ان کی شادی ہوئی تو ان کی ایج ایک روایت سے 55 سال، دوسری روایت سے 58 سال، جو بھی روایت آپ مان کے چلیے. چھوٹے سے چھوٹا بھی بناؤ گے تو 55 سے زیادہ چھوٹے نہیں. اب 55 سے آپ بچپن میں لانے کی کوشش نہ کیجیے. ایک صلوات تو بڑے پر محمد والے. کہاں 7 یا 8 سال کی بچی، کہاں 55 سال کا بڈھا. کوئی کمپیرزن تھا، کوئی جوڑ تھا؟ عقل تسلیم نہیں کرتی اس کو. دیکھیے آقا رسول نے اس پر مکمل گفتگو کی ہے. ان کے پاس سی ڈی بھی ہوگی، سنیے گا جناب ام کلثوم میں انہوں نے اس بات کو بھی کوٹ کیا تھا، اور شاید آقا خوئی کے کچھ سٹیٹمنٹ بھی انہوں نے کوٹ کیا تھا جو میرے ذہن میں نہیں ہے. لیکن ایک مدلل دلیل ہے یہ کہ ناممکن. دوسری دلیل سنیے،
وہ والی ام کلثوم جن کی شادی عمر خطاب سے ہوئی 50 سن ہجری میں وہ مر گئی، اور یہ ام کلثوم کربلا میں بھی تھی اور کربلا ہوئی ہے 61 سن ہجری میں۔ تو یہ پہلا جواب کہ یہ ام کلثوم نہیں تھی، وہ ام کلثوم الگ تھی، یہ ام کلثوم الگ ہیں، کسی اور کو لا کے ان کی جگہ پہ نہ بٹھانا۔ زبردستی علی کے داماد بننے چلے۔ ہاں، مولا نے اپنی بیٹیاں دی ہیں تو نسب کو دیکھا، حسب کو دیکھا، شجرے کو دیکھا۔ ایک بیٹی کو تو نسب دیکھے، شجرہ دیکھے، حسب دیکھے، شرافت دیکھے، دوسری بیٹی کے لیے نہ نسب دیکھے نہ شجرہ دیکھے۔ تو عزیزان محترم، یہ ذوات مقدسہ ہیں۔ تو جناب ام کلثوم کی شادی اون بن جعفر سے ہوئی، اون بن جعفر طیار ابن ابو طالب۔ ابو طالب کے گھر کی بیٹی ابو طالب ہی کے گھر آ سکتی تھی، کسی اور کے گھر نہیں جا سکتی۔ اب دوسرا جواب سنیے، بھیا آپ صحابہ کو کیوں نہیں مانتے؟ ہر صحابی کی عزت کرنا ضروری ہے۔ میں نے آج صبح کی تقریر میں ایک جملہ کہا تھا، یاد رکھیے گا، شیعہ مذہب جو ہے معیاری مذہب ہے، معیار دیکھ کے محبت کرتا ہے، ٹھوک بجا کے دوستی کرتے ہیں، ہر ایرے غیرے کے ساتھ نہ ہم دوستی کرتے ہیں۔ شیعہ خدا سے بھی محبت کرتا ہے تو معیار دیکھتا ہے، وہ لم یلد ہو، ولم یولد ہو، ولم یکن لہ کفوا احد ہو۔ جب رسول سے محبت کرتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ رسول معصوم ہو، کسی کافر کا بیٹا نہ ہو، اس لیے کہ کافر کا بیٹا کلمہ پڑھ کے مسلمان تو ہو سکتا ہے، رسول نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے امام کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ معصوم ہو، جس کے لیے سورج پلٹا ہو، جس کے دروازے پہ ستارے اترے ہو، جس کا قصیدہ جبرائیل پڑھتا ہو۔ ارے بھیا آپ اتنے دور تک کیوں جاتے؟ ہم ہر کسی کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے۔ معیار دیکھتے ہیں، پیش نماز ہے تو عادل ہے یا نہیں، سچا ہے یا نہیں، عالم ہے یا نہیں، زیر و زبر میں غلطی تو نہیں کر رہا ہے۔ ارے جسے وہاں پہ عربی ہی کے لفظ سمجھ میں نہیں آ رہے ہو، وہ خلیفہ تمہارا بن سکتا ہے، ہمارا تو پیش نماز بھی نہیں بن سکتا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ہم ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پہ گندگی میں کھڑ کے نماز پڑھنے والوں میں نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جگہ پاک ہو، لباس پاک ہو، اس لیے معیاری مذہب ہے۔ رہی بات آپ کی، ٹھیک ہے، آپ نے کہا نہیں ہر صحابی سے محبت کرنا چاہیے، ٹھیک ہے بھائی۔ آج میں پونا والوں کی طرف سے، آغا رسول، آج میں پونا والوں کی طرف سے مول صاحب کے موجودگی میں، کمیل صاحب کی موجودگی میں ایک لیٹر لکھ کے دے دیتا ہوں، چلو بھائی چارے کے دن ہے، آؤ آج گلے لگ جائیں گے۔ میں لیٹر لکھ دوں گا کہ آج تک اگر کوئی ہمارا بچہ کسی صحابی کو برا کہا ہو، آئندہ نہیں کہے گا، دستخط بھی لے لوں گا۔ کتنا سناٹا ہے، سب کے دستخط لے لوں گا اور پوری سب کے طرف سے میں گواہی دوں گا، آج کے بعد ہمارا کوئی بچہ کسی صحابی کو برا نہیں کہے گا، لیکن ایک شرط ہے کہ آپ کسی برے کو صحابی نہ کہو۔ صلوات پڑھنے کی زحمت گوارا کریں گے آپ؟
ہم صحابی کو برا نہیں کہیں گے، لیکن آپ برے کو بھی صحابی نہ کہیے، فیصلہ ہو جائے گا۔ آپ جب تک برے کو صحابی کہیں گے ہم اسے برائی کہیں گے۔ ہاں یہ اور بات ہے، برا صحابی کہیں گے۔ تو یہ تو تھا آج کے پیپر کا جواب۔ اب بہرحال سنیے عزیزوں، ہمیں لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم زندہ امام کے ماننے والے ہیں۔ ہمارا امام زندہ ہے اور وہ مدد کرتا ہے۔